الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، اعلی حضرت مجدد دین و ملت کنز الکرامت امام عشق و محبت حسان الہند امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ غوث پاک کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے کچھ یوں کہتے ہیں کہ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، کہ بیڑے کے ہے ناخدا غوث اعظم. تم ہی دکھ سنو اپنے آفت زدوں کا، تم ہی دکھ سنو اپنے آفت زدوں کا، کہ تم ہی درد کی دو دوا غوث اعظم. بھور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ، بھور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ، بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم. زمانے کے دکھ درد کی رنج و غم کی، زمانے کے دکھ درد کی رنج و غم کی، تیرے ہاتھ میں ہے دوا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں ہے دوا غوث اعظم. جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا، جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا، اسی کا ہے تو لاڈلا غوث اعظم، اسی کا ہے تو لاڈلا غوث اعظم. میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، آج انشاءاللہ العظیم قصیدہ غوثیہ کا 8واں شعر ہم سماعت کریں گے. اس کا ترجمہ اور شارح نے جو اس کی تشریح کی ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. قصیدہ غوثیہ کے 8ویں شعر میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں انا البازی، انا البازی، فرماتے ہیں میں باز ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ میں باز ایک پرندہ ہوتا ہے، میں باز ہوں. باز کون سا پرندہ ہے؟ باز وہ پرندہ ہے جو بہت اونچا اڑا کرتا ہے. باز آپ پرندہ دیکھا ہو جسے شاہین پرندہ بھی کہتے ہیں. باز پرندہ وہ ہے جو بہت اونچا اڑا کرتا ہے. اسی لیے اگر آپ قسمت اگر ساتھ دے اور کبھی مقدر یاوری پر ہو اور غوث اعظم کے در سے بلاوا آ جائے، کبھی بغداد شریف اگر جانا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ بغداد شریف میں سرکار غوث پاک کو ایک اور نام سے بھی پکارا جاتا ہے، باز اشہب. باز اشہب کے نام سے بھی آپ کو پکارا جاتا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں انا البازی، میں باز ہوں. اب یہ باز کے جو ہے باز پرندہ جو ہے اس کے بہت سی صفات ہیں، مگر اس میں 4 خصوصی صفات ہیں. اس کو شاہین پرندہ کہتے ہیں. باز کی پہلی کوالٹی یہ ہوتی ہے، باز پرندے کی پہلی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کا بچہ کچا نہیں کھاتا.
وہ کسی کا بھی بچا کچا نہیں کھاتا۔ اسی طرح غوث پاک فرماتے ہیں ساری دنیا کے سارے اولیاء میرا بچا کچا کھاتے ہیں، میں کسی کا بچا کچا نہیں کھایا کرتا۔ میں اگر کسی کا بچا کچا کھاتا بھی ہوں تو وہ مدینے والے مصطفیٰ کی خیرات ہوا کرتی ہے۔ میں اگر کسی کا بچا کچا کھاتا ہوں تو وہ مدینے کے ٹکڑے ہوا کرتے ہیں، مصطفیٰ پیاری کی خیرات ہوا کرتی ہے۔ انا المازی، میں باز ہوں۔ باز کی دوسری صفت یہ ہے کہ باز کی دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ اڑتا ہے تو بہت اونچا اڑا کرتا ہے، بہت اونچا اڑا کرتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ سارے اولیاء کی اڑان بہت اونچی ہے، سارے اولیاء کی اڑان بہت اونچی ہے، یعنی ان کے مرتبے بہت بلند ہیں۔ سارے اولیاء کی اڑان بہت اونچی ہوتی ہے، مگر غوث اعظم فرماتے ہیں مگر جہاں سارے اولیاء کی اونچی اڑانیں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی کی اڑان کا آغاز ہوا کرتا ہے، وہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی کی اڑان کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ بے شک سارے اولیاء کے مرتبے بہت اونچے ہیں، بے شک سارے اولیاء کے مرتبے بہت اونچے ہیں، مگر جہاں جا کر سب کے مراتب ختم ہوتے ہیں وہیں سے شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ شروع ہوا کرتا ہے۔ اور بعض کی تیسری صفت یہ ہے کہ بعض کبھی کوئی چیز جمع کر کے رکھتا نہیں۔ بعض پرندہ جو ہے وہ کوئی بھی چیز جب شکار کرتا ہے تو دوسرے دن کے لیے یا شام کے لیے بچا کر نہیں رکھتا، جب بھی اس کو کسی پر جھپٹنا ہو تو فوراً نشانہ بنا دیتا ہے، فوراً کسی نہ کسی کو نشانہ بنا دیتا ہے، اس کو پلاننگ کی ضرورت نہیں پڑتی، بس اونچی اڑان سے دیکھا شکار نظر آ رہا ہے، پلاننگ کی ضرورت نہیں پڑتی، بس فوراً اس کو جھپٹ لیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں ولیوں کا باز ہوں، میں ولیوں کا باز ہوں، میرے نشانے پر کوئی آنا نہیں چاہیے، میرے نشانے پر کوئی آنا نہیں چاہیے۔ اگر میں کسی کو جھپٹنے پر آؤں نا تو اس کا سب کچھ ختم کر کے رکھ دیتا ہوں، یہ میرا کمال ہے۔ اگر میں کسی کو جھپٹنے پر آؤں تو اس کا سب کچھ ختم کر کے رکھ دیتا ہوں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ خدا نے مجھے کمال عطا فرمایا ہے۔ بعض کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ دور سے دیکھ لیا کرتا ہے، بہت دور سے اونچی اڑان اڑتا ہے اور بہت دور سے دیکھ لیا کرتا ہے اور بڑا زبردست دیکھتا ہے، بڑا صاف دیکھتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں انا البازی، میں تمام ولیوں کا باز ہوں، اور میں باز اس لیے بھی ہوں کہ میں رہتا بغداد میں ہوں، مگر وہاں رہ کر دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے میرے ہر مرید کو دیکھ لیا کرتا ہوں، دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے میرے ہر مرید کو دیکھ لیا کرتا ہوں، کون کہاں ہے، کس حالت میں ہے، کیا کر رہا ہے، میری نظروں سے میرا کوئی غلام کبھی چھپ ہی نہیں سکتا، میری نظروں سے میرا غلام کبھی چھپ ہی نہیں سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ غوث اعظم کے دنیا کے کونے کونے میں، پوری دنیا کے کونے کونے میں جہاں میرا مرید ہوتا ہے، میرا غلام ہوتا ہے، وہ مجھ سے چھپ نہیں سکتا، میں اپنے ہر مرید کو دیکھ لیا کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اے صابری مسجد کی میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محفل میں بیٹھنے والوں خوش ہو جاؤ کہ غوث اعظم کے فرمان کے مطابق آج یہ محفل بھی غوث اعظم سے پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ میرا غوث بغداد میں رہ کر ہماری یہ محفل کو دیکھ رہا ہے، میرا غوث ہماری اس محفل کو دیکھ رہا ہے۔ انا البازی، میں باز ہوں، مجھ سے کوئی چھپ نہیں سکتا، مجھ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو سبق پڑھا رہے تھے۔ قسمت پر واری جاؤں ان شاگردوں کی کہ جنہوں نے براہ راست غوث اعظم سے پڑھا، کیا مقدر تھا ان کا کہ جنہوں نے براہ راست آمنے سامنے بیٹھ کر غوث اعظم سے پڑھا۔ میری پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدرسہ پڑھا رہے تھے،
مدرسہ پڑھاتے پڑھاتے سبق شاگردوں کو سبق پڑھاتے پڑھاتے اچانک آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہوئی، آنکھیں بند کی اور اپنا ہاتھ جو ہے اپنی بائیں بغل میں ڈال دیا، اپنا ہاتھ اپنی بائیں بغل میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بغل میں سے ہاتھ نکالا تو آپ کی آستین سے پانی ٹپک رہا تھا، پوری آستین بھیگی ہوئی تھی اور آپ کی آستین سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اب غوث پاک کی جو کیفیت تھی، اس کیفیت میں کسی شاگرد کی ہمت نہ ہوئی کہ پوچھے آخر معاملہ کیا ہے، کسی کی پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ چند دن گزرے کہ ایک تاجروں کا قافلہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ شریف میں آیا، انہیں شاگردوں کا آمنا سامنا ہوا۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا غوث پاک سے ملنے آئے ہیں اور یہ تحائف، یہ تحفے غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں، اس لیے کہ غوث اعظم نے ہماری بڑی مدد فرمائی۔ کہا کب مدد فرمائی تھی؟ کہا ہم تجارت کر کے سمندر میں ہماری کشتی تھی اور تجارت کر کے جب ہم واپس بغداد لوٹ رہے تھے، اچانک ہماری کشتی بھور میں پھنس گئی، ہماری کشتی طوفان میں پھنس گئی۔ قریب تھا کہ ہماری کشتی بھور میں ڈوب جاتی، بھور میں پھنس کر دریا میں ڈوب جاتی۔ اچانک ہم میں کے ایک شخص نے آواز لگائی، یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ اچانک آسمان سے ایک نورانی ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے ہماری کشتی کو کھینچ کر کنارے لگا دیا، اس نے ہماری کشتی کو کھینچ کر کنارے لگا دیا۔ شاگردوں کو یاد آیا، کہا وہ دن کون سا تھا؟ کہا فلاں فلاں دن تھا۔ کہا وہ وقت کون سا تھا؟ کہا فلاں فلاں وقت تھا۔ کون سی تاریخ تھی؟ کہا فلاں فلاں تاریخ تھی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جب بھی مریدین یا شاگرد جب بھی کوئی عجیب بات دیکھتے تو فوراً تاریخ اور وقت نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ جب تاجروں نے وقت اور تاریخ بتائی، شاگردوں نے فوراً ڈائری نکالی اور اس ٹائم سے اس وقت کو جس دن غوث اعظم نے اپنا ہاتھ بائیں بغل میں ڈال دیا تھا، اس سے جب میچ کیا گیا، یہ وہی وقت تھا جس دن غوث اعظم نے سبق پڑھاتے پڑھاتے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے بائیں بغل میں ڈال دیا تھا۔ تو بیٹھے ہیں بغداد میں، کہاں کہاں نظر پہنچ رہی ہے میرے غوث اعظم کی۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں، انا البازی، میں باز ہوں، مجھ سے میرا کوئی مرید چھپ ہی نہیں سکتا۔ انا البازی، سارے اولیاء میں میری شان باز جیسی ہے۔ میری پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں یعنی اولیاء کرام کو یہ تصرف بھی دیتا ہے، انہیں یہ طاقت بھی دیتا ہے کہ وہ ایک مکان سے دوسرے مقام پر جانے کے لیے آسمانوں میں اڑا بھی کرتے ہیں۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، اللہ کے مقبول بندے ابدال جو ہے وہ آسمانوں میں اڑا کرتے ہیں۔ سرکار نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی کے تحت ایک واقعہ نقل فرماتے اپنی کتاب میں کہ دو ابدال آسمانوں پر اڑ رہے تھے، دو ابدال آسمانوں میں اڑ رہے تھے۔ اڑتے اڑتے ایک ابدال کی نگاہ زمین پر پڑی تو اس نے کیا دیکھا کہ غوث اعظم کی خانقاہ آ رہی ہے، قریب غوث اعظم کی خانقاہ آ رہی ہے، غوث اعظم کا مدرسہ آ رہا ہے۔ اس ابدال نے دوسرے ابدال سے کہا کہ غوث اعظم کا مدرسہ آ رہا ہے، آپ کا مدرسہ ہی آپ کی خانقاہ شریف تھی۔ کہا غوث اعظم کی خانقاہ آ رہی ہے، ہٹ جاؤ، اس کے اوپر سے نہ گزرنا کہ کہیں بید بھی نہ ہو جائے۔ غوث اعظم کی خانقاہ سے نہ گزرنا، اس کے اوپر سے نہ گزرنا کہ کہیں بید بھی نہ ہو جائے۔ وہ ابدال جو کہہ رہا تھا وہ یہ کہہ کر سائڈ پر ہٹ گیا اور سائڈ سے اٹھنے لگا، مگر وہ دوسرا ابدال جو تھا وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کیا فرق پڑتا ہے، میں بھی ولی ہوں وہ بھی تو ولی ہے، میں بھی ولی ہوں وہ بھی ولی ہے، کیا فرق پڑتا ہے۔ اتنا سوچ کر جیسے ہی وہ غوث اعظم کی خانقاہ سے اڑنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کی اڑنے کی طاقت کو چھین لیا، فوراً دھڑام کر کے زمین پر گرا، اور گرا بھی تو کہاں، غوث اعظم کی چوکھٹ پر جا کر گرا، غوث اعظم کی چوکھٹ پر جا کر گرا اور ولایت بھی سلب کر لی گئی۔
ولایت بھی چھین لی گئی۔ اللہ اکبر۔ چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد ایک شخص غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ حضور بارہا جب بھی یہاں پر آتا ہوں ایک شخص کو آپ کی چوکھٹ پر زار و قطار روتے دیکھتا ہوں، کافی مہینوں سے دیکھ رہا ہوں، باہر بیٹھا بیٹھا وہ توبہ توبہ کر رہا ہے، آپ سے معافی مانگ رہا ہے، کیا وجہ ہے اور یہ کون ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جانتے ہو وہ کون ہے؟ کہا حضور نہیں جانتا، بس یہی دیکھ رہا ہوں کافی مہینے سے رو رہا ہے اور توبہ توبہ کر رہا ہے، آپ سے معافی مانگ رہا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں یہ ابدالوں میں سے 40 ابدالوں میں سے ایک ابدال تھا، 40 ابدالوں میں سے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پر جو سبزہ اگتا ہے یہ ابدالوں کے صدقے میں اگا کرتا ہے، آسمانوں سے بارش گرتی ہے یہ ابدالوں کے صدقے میں گرا کرتی ہے، یہاں تک کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں بکریوں کے اور گایوں کے جانوروں کے تھنوں میں جو دودھ آتا ہے وہ بھی ابدالوں کے صدقے میں آیا کرتا ہے، یہ ابدالوں کے صدقے میں آیا کرتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں یہ 40 ابدالوں میں سے ایک ابدال تھا، میری خانقاہ سے گزر رہے تھے یہ لوگ، ایک نے تو میری خانقاہ کا ادب کر لیا مگر اس نے سوچا کہ یہ بھی ولی ہے میں بھی ولی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ میری بےادبی کرنا پسند نہ آیا، اللہ تعالیٰ نے ولایت بھی سلب کر فرما لی اور اس کی اڑنے کی پرواز کی طاقت کو بھی چھین لیا۔ میری پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں غور فرمانے کا مقام ہے کہ اس نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براہ راست کوئی توہین نہ کی تھی بلکہ معاذ اللہ غوث اعظم کی خانقاہ کو ہلکا جانا، اس نے غوث اعظم کی خانقاہ کو ہلکا جانا کہ خانقاہ ہی تو ہے غوث اعظم کی، وہ کہاں ابھی میرے سامنے موجود ہے، تو وہ کہے گا وہ سوچ کر وہ غوث اعظم کی خانقاہ سے اڑنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غوث اعظم کی خانقاہ، غوث اعظم کے مدرسے کی بے ادبی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس ابدال کی ولایت کو سلب کر لیا، اس کی ولایت کو سلب کر لیا۔ یہیں سے اندازہ لگائی لیجئے کہ جب مدرسہ غوث اعظم کی بے ادبی خدا پسند نہیں فرماتا، خانقاہ غوث اعظم کی بے ادبی خدا پسند نہیں فرماتا اور ولیوں کی ولایت سلب کر لیتا ہے، تو بتاؤ اگر ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر دل دکھائیں گے اور معاذ اللہ نام غوث اعظم کی بے ادبی بھی کریں گے، نیاز غوث اعظم کی بے ادبی کریں گے تو ہمارا نہ جانے خدا نہ کرے کیسا کیسا کتنا کچھ چھین جائے گا، کتنا کچھ چھین جائے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائی یہاں تک کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے میرے مرید کو جان بوجھ کر ستایا بھی، یہ غوث پاک کا ارشاد بتا رہا ہوں، اگر کسی نے میرے مرید کو جان بوجھ کر ستایا بھی، غوث اعظم فرماتے میں اس کی ساتوں نسلیں برباد کر دیتا ہوں، میں اس کی ساتوں نسلیں برباد کر دیتا ہوں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہدائیوں، اب یہاں پر جو غوث پاک نے فرمایا کہ میرا مرید، اگر کسی نے میرے مرید کو ستایا، کسی نے کہا کہ حضور آپ کا مرید کون ہے، تو غوث پاک فرماتے ہیں جس نے میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے صرف وہی میرا مرید نہیں بلکہ جس کے دل میں میری سچی محبت ہے وہ بھی میرا مرید ہے، وہ بھی میرا مرید ہے۔ اور جانتے ہو اصل مرید غوث اعظم کون ہے؟ جو غوث اعظم کے فرمان پر عمل کرتا ہو، جو غوث اعظم کے فرمان پر عمل کرتا ہو، نقش قدم غوث اعظم پر چلتا ہو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بات ان کا ارشاد سن لیجئے اور لرز جائیے کہ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی مت کرو۔ اب یہیں سے اندازہ لگا لیجئے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے نمازی سے محبت کر ہی نہیں سکتے، اور جو غوث پاک سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور بے نمازی ہو تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ غوث پاک کا مرید ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو غوث پاک کا مرید ہوگا تو غوث پاک کی محبت اسے کبھی بے نمازی رہنے ہی نہیں دے گی، غوث پاک کی محبت اسے کبھی بے نمازی رہنے ہی نہیں دے گی۔ تو پتا چلا کہ جو غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں غوث پاک سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ میں بھی غوث پاک کا مرید ہوں، تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اگر نمازوں کو قرضہ کر رہا ہے تو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں غوث پاک فرماتے ہیں انا البازی، میں باز ہوں، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ
میں جب بھی چاہتا ہوں جس پر بھی چاہتا ہوں جھپٹ لیتا ہوں، میری نظروں سے کوئی بچتا نہیں، میں ولیوں کا باز ہوں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ غوث پاک کے دبدبے سے، غوث پاک کا یہ جو دبدبا ہے اس سے انسان تو انسان، بڑے بڑے جنات بھی آپ کے دبدبے سے کانپا کرتے تھے، بڑے بڑے جنات بھی آپ کے رعب و دبدبے سے کانپا کرتے تھے۔ وہ واقعہ بڑا ہی مشہور ہے کہ بغداد شریف میں ایک مرتبہ ایک خاتون، ایک عورت نہا کر جب اپنے بال سکھانے کے لیے چھت پر چڑھی تو ایک جنات جو آسمانوں میں اڑ رہا تھا اس عورت پر فرفتہ ہو گیا اور اس کو وہاں سے اٹھا لیا، اس عورت کو وہاں سے اٹھا لیا۔ اب اس کا جو باپ تھا وہ غوث پاک کا مرید تھا، گھبرائے ہوئے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ حضور میری بیٹی کافی دیر سے مل نہیں رہی۔ اللہ اکبر، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں بند کی، پھر آنکھیں کھولی اور ارشاد فرمایا کہ تیری بیٹی چھت پر چڑھی تھی؟ کہا ہاں۔ کہا تیری بیٹی کو ایک جن لے گیا ہے، اس پر فرفتہ ہو گیا ہے، اس پر عاشق ہو گیا ہے اور اس کو جن لے گیا ہے۔ کہا حضور اب کیا کیا جائے؟ غوث پاک فرماتے ہیں جاؤ فلاں فلاں جگہ کے جنگل میں جاؤ، فلاں فلاں جگہ کے جنگل میں جاؤ اور آدھی رات تک وہاں پر قیام کرنا، آدھی رات تک وہیں پر رکنا اور میرا نام لے کر حصار باندھ لینا، میرا نام لے کر حصار باندھ لینا اور اس حصار کے اندر، اس گولائی کے اندر بیٹھ جانا۔ تمہیں آدھی رات کے بعد بڑی خطرناک شکل والے جن ملیں گے، مگر گھبرانا نہیں، وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ حصار سے باہر نہ نکلنا، اس حصار سے باہر نہ نکلنا۔ تو پھر وہ خطرناک شکل والے کیسے بھی ہو وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، مگر آدھی رات کے بعد ایک گھوڑے پر سوار ہوئے ان کا بادشاہ آئے گا، جناتوں کا بادشاہ آئے گا، اس سے تم اپنی گزارش پیش کرنا، وہ تمہاری سنیں گے۔ وہ شخص چلا گیا جنگل میں جہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ بتایا تھا، اسی پتے کے مطابق وہاں پر پہنچا۔ اس نے غوث اعظم کا نام لیا، انگلی پر دم کیا اور حصار کر دیا اور اس حصار کے اندر بیٹھ گیا۔ اب جب آدھی رات گزری، خطرناک شکل والے جن کا وہاں سے گزر ہوا، بے شمار جنات وہاں سے گزر رہے تھے، اس کو ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر چونکہ اسے عقیدہ تھا، غوث اعظم کی محبت پر بھروسہ تھا، ان کے فرمان پر بھروسہ تھا، وہ ذرا بھی ڈرا نہیں۔ آخر کار آدھی رات کے بعد ایک گھوڑے پر سوار ہوئے جناتوں کا بادشاہ آیا اور گھوڑے پر سوار ہوئے کہتا ہے یہاں کیوں آنا ہوا تیرا، یہاں کیوں آنا ہوا؟ وہ شخص زمین پر ہے، جنات کا بادشاہ گھوڑے پر ہے۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے غوث اعظم نے بھیجا ہے۔ جیسے ہی غوث پاک کا نام سنا فوراً گھوڑے سے نیچے اترا، دو زانو ہو کر اس شخص کے پاس جناتوں کا بادشاہ بیٹھ گیا، دو زانو ہو کر جناتوں کا بادشاہ اس شخص کے قریب بیٹھ گیا اور کہنے لگا بتاؤ سرکار کا کیا حکم ہے، بتاؤ سرکار کا کیا حکم ہے؟ کہا میری بیٹی تھی وہ فلاں فلاں علاقے سے غائب ہو گئی ہے، غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ اسے تمہارے جیلوں میں سے کوئی ایک چیلا اٹھا گیا ہے، کوئی ایک جن اٹھا گیا ہے اور غوث اعظم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حکم نامہ اس جنات کے بادشاہ نے سنا تو جنات کا بادشاہ زور سے چلایا اور کہنے لگا کس بدبخت کی ہمت ہوئی کہ دربار غوث اعظم سے لڑکی کو اٹھا لے، غوث اعظم کے علاقے سے لڑکی کو اٹھا لے۔ جب پتہ کیا گیا تو ایک جن کو حاضر کیا گیا، کہا حضور یہ شخص یہ جنات تھا جو اس علاقے سے لڑکی کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ کہا تجھے معلوم نہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے سے لڑکی کو اٹھا لیتا ہے، اب بھول کر بھی تم نے بھول کر دی ہے، غلطی سے تجھ سے غلطی ہو گئی ہے مگر اس کی سزا تو ملے گی۔ یہ کہہ کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور لڑکی اس کے حوالے کر دی گئی۔ وہ شخص بڑا تعجب میں پڑ گیا اور کہنے لگا جناتوں کے بادشاہ سے کہنے لگا کہ تم جنات ہو اور غوث اعظم سے اتنا ڈرتے ہو، تم جنات ہو اور غوث اعظم سے اتنا ڈرتے ہو؟ تو جناتوں کا بادشاہ کہتا ہے یہ آنے والے صرف میں ہی نہیں، ہمارے بڑے بڑے ان کے نام سے کانپا کرتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے ان کے نام سے کانپا کرتے ہیں، ان کے نام کا ایسا دبدبا ہے۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں انا البازی، میں باز ہوں ولیوں کا۔ آگے فرماتے ہیں اشہبو کل شیخ، اشہبو کل شیخ، ہر شیخ مجھ سے کانپتا ہے،
انا البازی اشہب کل شیخ، ہر شیخ مجھ سے کانپتا ہے، دنیا کا کوئی ولی ایسا نہیں جو مجھ سے خوف نہ کھاتا ہو۔ یہاں خوف کھانے سے مراد ہے ادب کرنا۔ آگے فرماتے ہیں ومن ذا فی الرجال عطی مثالی، دنیا میں کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے مثل بادشاہت عطا کر دی ہو؟ دنیا میں کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے مثل بادشاہت عطا کر دی ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ سوال پوچھا ہے غوث اعظم نے، ہے کوئی ایسا جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے مثل بادشاہت عطا کر دی ہو؟ یہ غوث اعظم نے 900 سال پہلے سوال کیا تھا، مگر یہ سوال آج بھی سوال بن کر ہی رہا، اس کا جواب کوئی نہ دے پایا، کیونکہ کسی کو ایسا مرتبہ ملا ہی نہیں ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت یوں کہتے ہیں کہ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائی کی بس یہی گزارشات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔